اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کی عبادت کے لیے دو قسم کے مفہوم انسان کی زندگی میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ عبادت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اقوال و افعال میں اپنی پوری زندگی میں خصوصاً اس سوچ کے تحت انسان زندگی بسر کر رہا ہو کہ میرا لمحہ لمحہ خداوند کریم کی بندگی میں صرف ہو اور میرا کوئی عمل خدا کی رضا کی حدوں سے باہر جاتا نظر نہ آئے، اور میرا کوئی کلام، میری کوئی گفتگو کا کوئی حصہ خدا کی رضا سے باہر نہ جائے۔ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ جو خداوند کریم کی بارگاہ میں مورد سرزنش قرار پاتی ہو۔ ایک دفعہ عبادت کا دوسرا معنی کہ جو انسان کے پیش نظر رہتا ہے کہ انسان ان اعمال کا اہتمام کرے کہ جو خداوند کریم نے انسان پہ اپنی شریعت مقدسہ میں خصوصی طور پہ بیان فرمائے ہیں، جس میں نماز ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، اگر انسان کی ذمہ داری حج قرار پائی ہے تو حج کی ادائیگی ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں یہ عبادت کا ایک خاص معنی رکھتے ہیں۔ جناب سیدہ مخدومہ کونین بی بی زہرائے مرضیہ صلوات اللہ علیہا ہر دو معنی کے لحاظ سے عبادت کے کامل مصداق کے طور پہ نظر آتی ہیں۔ جناب سیدہ کی زندگی کو اگر ہم ان کی آغاز سے دیکھتے ہیں تو بی بی جناب زہرائے مرضیہ صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کے ساتھ ان کے کار رسالت میں شریک ہو رہی ہیں کہ جب جناب رسالت مآب کو دشمنوں نے اذیت پہنچائی، اور وہ واقعہ کہ جس میں معروف ہے کہ انہوں نے ایک حیوان کی اوجڑی لا کے جناب رسالت مآب کی کمر پہ رکھ دی، جب جناب زہرا کو پتہ چلا تو دوڑی چلی آئیں اور اس آگ غلاظت کو جناب ختمی مرتبت سے دور کیا۔ تو یہ وہ معاون ہے جناب رسالت مآب کی، اور یہی پھر جناب سیدہ کے اپنی زندگی میں تیمارداری فرما رہی ہیں، غریبوں کا خیال رکھ رہی ہیں۔ یہ وہ عبادت کا پہلو تھا کہ جو جناب سیدہ کے پیش نظر تھا کہ اپنے ہر عمل اور اپنے ہر قول سے خداوند کریم کی بندگی کرتی نظر آتی ہیں۔ جب کوئی خاتون سائلہ بن کے آئی اور مسائل شرعی پوچھتی رہی، اس کو احساس ہوا کہ میں جناب زہرا کو تھکا رہی ہوں، لیکن جب اس نے اس بات کا تذکرہ بی بی سے کیا تو بی بی نے فرمایا تو نہیں جانتی کہ ان سوالات کے اجر کے بدلے خدا نے مجھے کیا عطا کرنا ہے۔ تو معرفت جناب سیدہ عبادت کے معاملے میں اس بلندی پہ فائز تھی کہ بی بی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ خداوند کریم کی عبادت میں بسر کرتی ہیں۔ اور پھر جب عبادت کا خاص معنی آتا ہے تو روایات کہتی ہیں صائمۃ النہار ہیں، قائمۃ اللیل ہیں، کہ رات میں اتنی بندگی کرتی ہیں۔ روایت کہتی ہے اذا قامت زہرا فی محراب العبادہ یظہر نورہا لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، کہ نور جناب زہرا آسمان والے ملائکہ کے لیے اتنا منور طور پہ، روشن طور پہ سامنے آتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ اسی روایت کے آخر میں خداوند متعال فرماتا ہے اے میرے ملائکہ دیکھو کہ میری کنیز جو میری ہی کنیزوں کی سردار ہے میری بندگی کے لیے کھڑی ہے، اور فرماتا ہے اے ملائکہ گواہ رہنا میں نے اس کو اور اس کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ جب دعاؤں کا اور عبادات کا اہتمام فرماتی ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں شاہد تھا جب دعاؤں کا ایک سلسلہ شروع کیا، مسلسل اپنے دیگر مومنین اور ہمسایوں کے لیے دعا کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا مادر جان آپ نے اپنے لیے دعا نہ کی؟ فرمایا الجار ثم الدار، کہ اے میرے بیٹے پہلے ہمسائے کے حق کا خیال کرنا ہے، اپنی نوبت بعد میں آتی ہے۔ تو یہ وہ درس ہے کہ جو درس عبادت ہے، درس بندگی ہے، کہ جب جناب سیدہ مخدومہ کونین کی زندگی عبادت سے اس قدر پر ہے تو ہماری زندگی میں اس عبادت کی روشنی اور اس کا نمونہ ضرور نظر آنا چاہیے۔ مانا کہ جناب سیدہ کی جیسی عبادت ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس رستے پہ تو رہیں کہ بالآخر لگے کہ ہم نے جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کیا ہے۔ دعا ہے خداوند منان سیرت جناب سیدہ کے اس پہلو یعنی عبادت خدا پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔